ضد تین تیر ناول ایپیسوڈ نمبر 8۔ شہریار خان کمرے سے باہر نکلا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے اور ایک زبردست انگڑائی بھری، جبکہ اس کا خاص ملازم اس کے پاس آیا۔ اکبر خان آپ کو 2 دن سے یاد کر رہے ہیں، وہ بولا، جبکہ شہریار نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ درخنے کا بتاؤ، حویلی کا کچھ پتہ چلا؟ حویلی نہیں ہے، وہ کوئی قلعہ ہے خان۔ بختیار خان بہت سوچ سمجھ کے چال چل رہا ہے شہریار خان، جبکہ اب بات بہلنے کا ڈر بڑھ گیا ہے، کیونکہ گاؤں میں میلہ ہونے والا ہے جس میں تمام خواتین ایک دوسرے سے میل جول کرتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں گاؤں کی خواتین حویلی کی خواتین سے ملنے کو کیسے بے چین ہوتی ہیں۔ اگر درخن بی بی نہ ہوئی تو بات پھیل جائے گی، سب سوال کریں گے، اور مجھے لگتا ہے خان بختیار خان یہی چاہتا ہے کہ آپ لوگوں پر سوال اٹھے، کیونکہ اس سے پہلے اسے اتنی دن درخن بی بی کو اپنے پاس۔ وہ رک گیا، جبکہ شہریار نے تب کر اس کی طرف دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی، زیادہ بولنے لگ گئے ہو تمہیں کہا تھا حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کرو، وہ بھٹک کر بولا۔ خان میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ حویلی میں اندر داخل ہونے کا کوئی سراغ نہیں۔ وہ سر جھکا گیا، جبکہ شہریار نے کھینچ کر اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تجھے میں نے اس لیے رکھا ہوا کہ تو آ کر میرے سامنے گردن جھکا دے؟ مجھے درخنے میلے سے پہلے یہاں چاہیے، سمجھا تو؟ وہ چیخا، جبکہ ملازم نے سر ہلایا۔ جی بہتر خان، اور اسے لے کر جا یہاں سے، بہت شور کر رہی ہے یہ، وہ کمرے کی جانب اشارہ کرتا بولا، جبکہ ملازم سمجھ گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ شہریار خان کا یہ معمول تھا، وہ گاؤں سے جو لڑکی پسند آتی اسے اٹھا کر اپنی عیاشی کے اڈے پہ لے آتا، اور اس کے بعد جو دل میں آتا اس کے ساتھ کرنے کے بعد یا تو اسے مروا دیتا، نہیں تو اس کے ماں باپ کے منہ میں پیسے بھر کے وہ ان کے منہ میں ہی بند کرا دیتا۔ اکبر خان، بلاول خان دونوں ہی آگاہ تھے اس بات سے، مگر وہ شہریار کے سامنے کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ لاکھ منع کرنا اور روکنے کے باوجود بھی شہریار اپنے ارادوں سے نہیں ہٹتا تھا۔ یہ باپ کی دی ہوئی چھوٹ تھی جب ان کے گلے پڑ چکی تھی، اور وہ اکبر خان کو ہمیشہ اپنی عزت کی فکر رہتی تھی، اور اب بھی وہ درخنے کو لے کر اسی بات پر تڑپ رہے تھے کہ بات پھیل گئی تو کیا بنے گا۔ سختی سے حویلی کی ہر عورت کا گھر سے باہر نکلنا منع ہو چکا تھا، ان پر زندگی تنگ ہو گئی تھی فقط درخنے کی وجہ سے، جبکہ بریرہ خان نہ ہی کبھی کسی سے بات سنتی تھی اور نہ ہی کسی نے انہیں روکا تھا، لیکن باقی 3 زندگیاں بہت تنگی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی تھیں۔ شہریار پرسوچ لہجے میں دیوار کو گھونڈنے لگا، جبکہ ملازم نے اس کمزور سی لڑکی کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے باہر کھینچا تھا، اور جسے ہر لڑکی کو کھینچ کے لے جاتا تھا اسی طرح اس لڑکی کو بھی لے گیا۔ شہریار خان کے لیے یہ بات سراسر عام تھی، جبکہ اس وقت مسئلہ درخنے تھی۔ وہ اٹھا اور اپنی گاڑی نکال کے اکبر خان کے بلاوے پر حویلی کی جانب چل دیا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو اکبر خان روز کی طرح اپنے حقے کو منہ میں دبائے بیٹھے تھے۔ سامنے سے آتے شہریار خان کو غصے سے دیکھا۔ دفع ہو جا شہریار خان، ہماری نظروں کے سامنے سے، تب کر وہ بولے، جبکہ شہریار نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ جب آپ اور آپ کا وہ بڑا بیٹا کچھ نہ کر پاتا ہو تب آپ لوگوں کو میرا دورہ پڑتا ہے۔ آوارہ بدبخت، جس لڑکی کے ساتھ عیاشی کر رہا تھا وہ ہمسایہ گاؤں کی ہے، اس کا باپ کچھ بولا تو میری عزت کیا بنے گا؟ بختیار نے سر اٹھا لیا، تو کیا بنے گا؟ وہ چیخے۔ اچھا، وہ بختیار کے گاؤں کی ہے؟ شہریار ایک دم چونک کر باپ کو دیکھنے لگا۔ تو
تو اور کیا نہیں، وہ بڑھ گئے جبکہ شہریار مسکرا دیا۔ واہ واہ، تم سمجھو بات ہی پلٹ گیا پھر تو، وہ خوشی سے بولا۔ بکواس بند کرو اپنا، میں تمہیں بتا چکا ہوں، ایسے معاملات سے دور رہا کرو شہریار خان۔ وہ بڑھ گئے جبکہ شہریار نے ان پر توجہ بھی نہ دی۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ شہریار ہنس پڑا۔ پیسہ گھولا دیا ہے میں نے، آپ فکر نہ کریں۔ ویسے تو اس کے باپ کو پھر بھی سر اٹھاتا ہے تو آپ سر اٹھانے ہی دیں، مزہ آئے گا۔ وہ سکون سے بیٹھ گیا۔ اسے تو لگ رہا تھا اس کا باپ درکھنے کی وجہ سے تپ رہا ہے۔ شہریار، میری عزت 2 کوڑی کی کر دی تم نے۔ بابا جان، عزتیں تو اس حویلی کے لوگ 2 کوڑی کی روز کرتے رہے، یہ تو سراسر عام بات ہے۔ 900 چوہے کھا کے بلی اب حج کو چلی ہے، تو مراد یہ نہیں بلی حاجن بن گئی ہے، سمجھ تو رہے ہوں گے آپ۔ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا وہ بولا، جبکہ اکبر خان سمجھ رہے تھے وہ ان پر طنز کے تیر چلا رہا ہے۔ غصے سے انہیں دیکھنے لگے۔ تمہیں تو میں بعد میں ٹھیک کرتا ہوں۔ درکھنے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بیلا سر پر کھڑا ہے، وہ بولے، جس بات کی فکر شہریار کو بھی تھی۔ میلے سے پہلے وہ یہاں آ جائے گی، آپ فکر نہ کریں، اور اگر وہ نہ آئی تو بختیار خان کو میری بندوق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ سختی سے بولتا اٹھا اور وہاں سے اندر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ اکبر خان نے اس کی پشت دیکھی۔ بیٹا ہاتھوں سے نکل رہا تھا، ان کی چھوٹ کا نتیجہ انہیں مہنگا پڑ رہا تھا۔ اکبر خان نے ملازم کو اشارے سے بلایا۔ اپنے بیچ جان کو بلاؤ، کہو اکبر خان نے بلایا ہے۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ سالوں میں کوئی دن ایسا آتا تھا جب وہ انہیں بلاتے تھے۔ ملازم نے جا کے بیچ جان کو یہ خبر دی تو وہ حیرانگی سے اس ملازم کو دیکھنے لگی۔ بیچ جان، وہ جلدی بلا رہے ہیں، وہ ملازم بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ بیچ جان اٹھی اور گل اور پریوش کو ایک نگاہ دے کر وہاں سے مردار خانے کی طرف آئی۔ اجازت طلب کر کے کمرے میں داخل ہوئی تو اکبر خان اب بھی ہوکا پینے میں مصروف تھے۔ سر کے اشارے سے انہیں اندر آنے کا کہا۔ یہ شہریار خان کے لیے کوئی لڑکی وڑکی ڈھونڈو، دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے۔ اور 2 ٹوک بات کر کے وہ رکے۔ بیجان نے ان کی جانب دیکھا۔ کوئی اپنی جیسی ڈھونڈ لینا جو میرے بیٹے کو برداشت کرے۔ مزاج کا تو اندازہ ہے تمہیں، اس کا جتنا ہو سکے خوبصورت عورت کا انتخاب کرنا۔ انہوں نے مدعا بیان کیا۔ یہ گل جیسی عورت مت لانا ذرا، ایسی ہو کہ وہ دل لگائے اپنا، انہوں نے پھر سے کہا۔ بے جان سر ہلا گئی۔ اور کبھی اس سے بادشاہت بھی کر لیا کرو، بیٹا ہے تمہارا۔ وہ ترچھی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ وہ بس سر ہلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اب، اور یہ کام جتنا جلدی ہو سکے اتنا اچھا ہے۔ وہ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ وہ کچھ نہیں بولی، ہمیشہ سے اور ساری زندگی ان کے حکم ہی سنے تھے، اور اب بھی ان کا حکم سن کے وہ باہر نکل گئی۔ شہریار خان انہیں ماں کا درجہ دیتا تو بات تھی، وہ اس کی سگی ماں تھی، لیکن وہ اس طرح بھٹکتا تھا جیسے کوئی غیر عورت ہو۔ بلاول خان احساس اور رشتوں میں کھدا انسان تھا، جبکہ شہریار بالکل مختلف، اپنے باپ جیسا۔ دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔
باہر کوئی نہیں تھا، بختیار خان تو بہت پہلے ہی جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر مراد خان اور اس کے بعد ایک اور لڑکا بیٹھا رہا اور پھر وہ دونوں بھی اٹھ کے وہاں سے چلے دیے۔ تو درخنے کو جیسے موقع مل گیا، اس نے دروازہ کھولا، بختیار کی چادر خود پہ اچھے سے لپیٹ کر وہ وہاں سے باہر نکل دی اور دبے پاؤں چلتی وہ سڑک سے باہر نکل آئی۔ مڑ کر ایک نظر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا، جبکہ جب دروازہ کھلا تو دل ہی تھام لیا۔ ایسا لگا وہ آسمانوں پر ہے، اتنی اونچائی کے نیچے گاؤں صاف دکھائی دے رہا تھا، تھوڑی سی چلنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی اور اس کے بعد اوپر نیچے رستے۔ وہ آئی کیسی تھی؟ یہاں اس کا سر چکرا گیا، کانپتے قدم باہر رکھے اور ابھی وہ مکمل باہر نکل نہ سکی کہ کسی نے سہولت سے اسے اندر دوبارہ کھینچ لیا۔ درخلے نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ آزاد کرایا۔ کہاں تھے تم؟ اچانک اس کے منہ سے نکلا۔ آپ مجھے گھر سے باہر ڈھونڈ رہی تھی؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا بولا۔ اس کے مسلس اس کی شرٹ سے جھانکنے لگے تھے، جبکہ درخنے نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ میں تمہیں کیوں ڈھونڈوں گی؟ خدا ایسا وقت نہ لائے، وہ تلخی سے بولی اور اس سے دور ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، تو باہر آپ سبزی لینے جا رہی تھی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ فضول نہ بولو، وہ بھڑکی۔ ایک تو یہ جو آپ خوامخواہ ناک غصہ سوار رکھتی ہے، آج تک اس کا مقصد نہیں سمجھا بختیار خان۔ بختیار خان کو سمجھانا بھی نہیں ہے کسی نے۔ کب تک مجھے یوں قید میں رکھو گے؟ وہ تھک کر بولی۔ جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کر لیتا۔ وہ سکون سے چھوٹے سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ حیرانگی سے بولی کہ آج تک اسے کسی مقصد کا علم نہیں تھا۔ ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھتے وہ گہرا سانس بھر گیا۔ اپنی ضد چھوڑ دیں اور مجھے وقت دیں، جب تک میں چاہوں تب تک، جب تک میرا دل نہ کرے، مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کرے، پھر میں سوچوں گا آپ کے بارے میں۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا بے ہودگی سے بولا، جبکہ درخنے کا دل ایک دم ڈوب ہی گیا۔ سوچ ہے تمہاری بختیار خان، صرف سوچ کہ اب تم میرے جسم تک رسائی حاصل کر لو گے، میں تمہیں اپنے پاس بھٹکنے نہیں دوں گی، کجا کہ تمہارے ارمان۔ وہ طنزیہ مسکرائی اور سر جھٹک کر اس کو دیکھنے لگی۔ بختیار نے نہایت سنجیدگی سے اس کی یہ بات سنی تھی۔ یہ اتنا بھی مشکل نہیں جتنا آپ کانفیڈنس دکھا رہی ہیں۔ اینی ویز، میرا مدعا وہیں کا وہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا، چیپ ترین انسان ہو تم۔ وہ چیڑ کر جانے لگی، جبکہ بختیار مسکرا دیا۔ چیپنس کا موقع ہی نہیں دے رہی آپ۔ اس بار لگتا ہے کسی نے گہری قسم دے کر بھیج دیا، ورنہ درخنے خان اتنی بھی ضدی نہیں تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ درخنے نے جواب نہیں دیا، جبکہ بختیار خان مسکرا رہا تھا۔ مزاج اچھے تھے شاید۔ درخنے اسی صوفے پہ دھنس گئی۔ ساری زندگی آپ کو دیکھنے میں گزار دوں، شکوہ نہ کروں، ایک خواب ہے، ضد کی پکی بات پہ اڑیل بالکل میرے گھوڑے کی طرح۔ وہ مسرور سے مسکراہٹ سے بولتا جا رہا تھا۔ میری بد دعا ہے تمہیں کبھی چین نہ ملے، جس طرح تم میرے ماں باپ اور بھائیوں کو بدسکون کر رہے ہو، تمہارے بھی گھر والے بدسکون رہیں۔ لہجہ بھیگ گیا۔
بختیار نے اس کی جانب دیکھا۔ میرے گھر والے میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اچھا، اور وہ جو تمہاری ماں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ بھی مر گئی کیا؟ وہ بول تو گئی تھی، لیکن پل دو پل میں بدلنے والے تاثرات پر ایک دم جیسے سانس روک گئی۔ بختیار نے بامشکل سانس حلق میں اتارا۔ درخنے خاموش ہو گئی۔ وہ اونچا بالوں میں ہاتھ پھیرا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، جس سے خود کو اس کی بات کے لیے روک رہا ہو، اور ایک دم وہ درخنے جس صوفے پہ بیٹھی تھی اس پر جھکا۔ غصے، شدت، آنکھوں میں سرخی، بے ساختہ ماں کے نام پر کیا کچھ بھر گیا تھا اس میں۔ درخنے سہم گئی۔ دوبارہ اپنی زبان سے یہ لفظ مت ادا کیجیے گا درخنے خانہ، ورنہ بختیار خان کے اختیار سے خود بختیار خان جس دن باہر ہو گیا، اس دن آپ کے گھر، آپ کے خاندان کا ایک ایک فرد کو کتے کی طرح سڑکوں پر گھسوا دوں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چھپاتا بولا۔ کیا دشمنی ہے تمہاری ہم لوگوں سے؟ کیوں کیا زبردستی مجھ سے نکاح؟ کیا آج تک میں اپنے گھر والوں کے لیے سوال ہوں؟ میرے پاس وہ ثبوت نہیں جو یہ ثابت کر دیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو اس تکلیف کا؟ جب تم مجھے حویلی پھینک جاتے ہو تو لوگ کن نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں ایک عورت کا جب اس کے بچے کے سامنے اس کی عزت لوٹی جائے؟ وہ چیخا، اور آپ بات اپنی کر رہی ہیں؟ جتنی عزت سے میں نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اتنی عزت سے کسی مائی کے لال نے آج تک دشمنی نہیں نبھائی۔ درخنے سائیں، میری عزت اور محبت کو میری کمزوری مت سمجھنا۔ تم پر فرض ہے میری ماں کی عزت کرو، کیونکہ تم یا تمہارا خاندان بھی مل کر میری ماں۔ وہ رک گیا۔ تمہاری ماں ہے اور میرے ماں باپ کچھ نہیں؟ وہ اسے دور دھکیلتی خود بھی آپس سے باہر ہوگی۔ میرے ماں باپ کچھ بھی نہیں ہے؟ مجھے نہیں علم کسی عورت کی عزت لوٹ جانے کی بات کر رہے ہو۔ تم مجھے یہاں زبردستی قید کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ بھڑکی۔ سیکھے مت۔ درخنے کے الفاظ مورے کے لیے اس کے سینے میں کسی برچھی کی طرح چبھے تھے۔ اس کا اندازہ وہ لڑکی لگا نہیں پا رہی تھی، جبکہ وہ اس سے کبھی سخت بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ درخنے کچھ بولنے کے لیے لب کھولتی کہ اچانک ہی بختیار نے اپنا مضبوط بازو غصے سے اس کی نازک کمر میں سختی سے حائل کیا اور اتنی شدت سے دبایا کہ درخنے کو لگا اس کی کمر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے لبوں سے ایک لفظ بھی آزاد ہوا تو ان لبوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی، کیونکہ بختیار خان کی پہنچ سے اب آپ کی ضد اتنا بھی باہر نہیں کہ وہ آپ کو بے بس نہ کر سکے۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا تھا۔ درخنے خود کو چھڑانے لگی۔ بختیار، آہستگی سے تکلیف سے وہ بولی تھی، بے دھیانی میں ہی صحیح۔ وہ بے حد شدت سے اس کی کمر کو جکڑے ہوئے تھا اور اس کے سرخ لبوں کو لکھنے لگا۔ یہ لڑکی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی یادداشت سے باہر تھی۔ مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ بختیار کی گرفت نے اس کو مزید تکلیف سے دوچار کیا تھا کہ اس کی حسین سرمئی آنکھوں سے سرخ ڈورے سے بھر گئے۔ خفگی سے اسے دیکھنے لگی جو نرمی سے اس کے بال سنوارنے لگا تھا۔ سنہری بالوں کو اپنی دو انگلیوں کی پوروں میں لے کر مسل دیا۔
ضد چھوڑ دے سائیں، تکلیف کم ہوگی آپ کو۔ اور آہستگی سے اس کی گردن کے قریب اپنا چہرہ لے گیا۔ ہماری موریں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ نہیں ہیں۔ آپ بھی بہت ہیں، لیکن وہ بہت اچھی ہیں۔ آپ ان کی عزت کریں، وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اچھا نہیں لگتا نا کسی کی محبت کا جواب نفرت سے دیا جائے؟ سائی میں برداشت کروں گا نا اب یہ ہر زیادتی، مگر مورے کے ساتھ نہیں۔ نرمی سے وہ اس کے کان کے پیچھے لمس کی حرارت چھوڑتا، اسے مدہوش کر دینا چاہتا تھا، جبکہ دھڑکنے کے اوسان اس کے سرسراتے لہجے نے ہی خطا کر دیے۔ چھوڑے مجھے بختیار، وہ بولی، لہجہ اٹک گیا، سانس تھم گئی۔ آپ کا فرض بنتا ہے اپنے شوہر کو خوش کرنا، نہ کہ اسے یوں دور بھاگنا۔ آہستگی سے اسے اس کے ہاتھوں کی حرکت اپنی پشت پر محسوس ہوئی۔ وہ ایک دم کرنٹ کھا کے دوری۔ نہایت گھٹیا انسان ہو تم، وہ چیخی۔ جبکہ بختیار اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا اس کے نزدیک بڑھنے لگا۔ عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ معلوم نہیں آپ کون سی قسم کی پتھر ہیں جو عشق کی خوشبو نہ سونگھ پاتی ہیں، نہ نرم ہوتی ہیں، لیکن ہم بھی کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ ایک دن یہ لب صرف بختیار کو پکاریں گے۔ وہ آہستگی سے انگوٹھے سے شرارت کر گیا۔ کبھی نہیں، وہ بھیگے لہجے میں بولی، کبھی وہ دن نہیں آئے گا مجھے رسوا کرنے والے تم ہو، اور کوئی لڑکی اپنی عزت کے کٹوارے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ کیا کروں میں آپ کا؟ وہ نفی میں سر ہلاتا وائبریشن پہ لگے موبائل کو جیب سے نکال گیا۔ مراد تھا؟ ہاں اچھا ٹھیک، نہیں کھانے کی ضرورت نہیں، آج سائی کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ وہ درخنے کو گہری نظروں سے دیکھتا بولا، کافی حمایتی قسم کے انسان ہو خان تم، مگر ہمارے مرشد ہمیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، سزا بنتی ہے۔ کل صبح ناشتہ دیں گے بس۔ وہ نرمی سے مسکرایا، جبکہ درخنے کو شدت سے بھوک کی تو لگ رہی تھی۔ وہ اسے بھیگی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خیر مجھے زیادہ نہیں سننا تمہیں۔ اس نے موبائل بند کر دیا اور اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے نا سائیں، سزا نہ ملے تو محبوب بھی سر چڑھتا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو آپ تو واقعی فرار ہو رہی تھیں۔ اچھا نہیں لگا۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کے بولتا ہے بیڈ پہ لیٹ گیا اور مزے سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ درخنے دانت پیستے اسے دیکھ رہی تھی۔